کل سا سوال یہ ہے کہ شادی میں شریک سفر چننے کے لیے اسلام نے کیا معیار مقرر کیے ہیں؟ کیا ذات، برادری اور خاندان کو اسلام نے یکسر مسترد کر دیا ہے یا اس کی کہیں گنجائش ہے؟ کیا معیار ہیں حقیقی طور پر؟ جی، بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے ایک بنیادی نصیحت فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو، اور پسندیدگی کے لیے آگے شریعت نے فرمایا کہ کفو کا لحاظ رکھو۔ کفو کہتے ہیں برابری، جیسے قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی برابر نہیں ہے اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں۔ تو فرمایا کہ رشتوں کے باہم نباہ کے لیے دونوں فریق میں مطابقت اور برابری کو بھی مد نظر رکھا کرو۔ وہ برابری کئی اعتبار سے ہو سکتی ہے، فقہا نے اس کی کئی قسمیں بیان فرمائی ہیں، 7-8 قسمیں ہیں، کہ مثلا معاشرتی یکسانیت ہو، ان کے خاندانی رسم و رواج کی آپس میں مطابقت ہو، پیشے کے اعتبار سے مطابقت ہو، تعلیم کے لحاظ سے مطابقت ہو، عمر کے لحاظ سے مطابقت ہو، صحت کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، رہن سہن کے انداز کے لحاظ سے، تو یہ ساری باتیں کفو کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ مگر پھر بھی فرمایا کہ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھو، لیکن ان کو حد سے زیادہ نہ کھینچو۔ سب سے فوقیت دینداری کو ہونی چاہیے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ عموماً عورت سے 4 امور کی بنا پر شادی کی جاتی ہے۔ اول، اس کے مال کی وجہ سے، دوم، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کی خاندانی حیثیت کیسی ہے، سوم، عورت کا حسن و جمال دیکھ کر رشتہ کیا جاتا ہے، اور چہارم فرمایا عورت کی دینداری دیکھ کر رشتہ کیا جاتا ہے۔ فرمایا میں باقی تینوں باتوں سے منع نہیں کرتا، یہ نہیں فرمایا کہ مال کو نہ دیکھو یا اس کی خاندانی حیثیت کو نہ دیکھو یا اس کے حسن و جمال، فرمایا میں یہ کہتا ہوں کہ برتری اور فوقیت انتخاب کے وقت دینداری کے پہلو کو دو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب تریاق القلوب میں ایک بڑا چھوٹا سا فقرہ اس مسئلے کے بارے میں تحریر فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں قرآن شریف سے یہ بھی مستنبط ہوتا ہے کہ بیاہ اور نکاح میں تمام قومیں اپنے قبائل اور ہم رتبہ قوموں یا ہم رتبہ اشخاص اور کفو کا خیال کر لیا کریں تو بہتر ہے، تا اولاد کے لیے کسی داغ اور تحقیر اور ہنسی کی جگہ نہ ہو، لیکن اس خیال کو حد سے زیادہ نہیں کھینچنا چاہیے۔ پھر ایک اور جگہ حضور فرماتے ہیں ہماری قوم میں یہ بھی ایک نہایت بد رسم ہے کہ دوسری قوم کو لڑکی دینا پسند نہیں کرتے، بلکہ حتی الوسع لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ سراسر تکبر اور نخوت کا طریق ہے جو سراسر احکام شریعت کے برخلاف ہے۔ بنی آدم سب خدا تعالیٰ کے بندے ہیں، رشتے ناطے میں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ جس سے نکاح کیا جاتا ہے وہ نیک بخت اور نیک وضع آدمی ہے، اور کسی ایسی آفت میں مبتلا نہیں جو موجب فتنہ ہو۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں قوموں کا کچھ بھی لحاظ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یعنی تم میں سے خدا تعالیٰ کے نزدیک زیادہ تر بزرگ وہی ہے جو زیادہ تر پرہیزگار ہے۔ حضرت
مسیح موعود علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک اشتہار جماعت میں جاری فرمایا. اس اشتہار میں آپ نے فرمایا شادی بیاہ کے سلسلے میں مضمون بیان کرتے ہوئے فرمایا اگر کسی لڑکی کے والدین اپنے کنبے میں ایسی شرائط کا لڑکا نہ پاویں جو اپنی جماعت کے لوگوں میں سے ہو اور نیک چلن اور نیز ان کے موافق لائق ہو، ایسا ہی اگر ایسی لڑکی نہ پاویں تو اس صورت میں ان پر لازم ہوگا کہ وہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس جماعت میں سے تلاش کریں. تو حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہی دیکھیں کہ اپنی قوم کا ہو، اپنی زبان کا ہو، اپنے ماحول کا ہو، تا خیالات میں اور ماحول میں ہر اعتبار سے مطابقت ہو تو وہ اس سے نبھا میں زیادہ آسانی رہتی ہے، امور معاشرت میں اس سے مزید موافقت پیدا ہوتی ہے. لیکن فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہو سکے تو دینداری کے پہلو کو بہرحال ترجیح دینی چاہیے. فرمایا اور ہر ایک کو تسلی رکھنی چاہیے کہ ہم والدین کے سچے ہمدرد اور غمخوار کی طرح تلاش کریں گے، اور حتی الوسع یہ خیال رہے گا کہ وہ لڑکا یا لڑکی جو تلاش کیے جائیں اہل رشتہ کے ہم قوم ہوں، اور یا اگر یہ نہیں تو ایسی قوم میں سے ہوں جو عرف عام کے لحاظ سے باہم رشتہ داریاں کر لیتے ہوں. اور سب سے زیادہ خیال رہے گا کہ وہ لڑکا یا لڑکی نیک چلن اور لائق بھی ہوں اور نیک بختی کے آثار ظاہر ہوں. تو بات یہ ہے کہ محض دینداری بھی نہیں، بعض اوقات عادات میں فرق ہوتا ہے، تعلیم میں فرق ہوتا ہے، عادات میں فرق ہوتا ہے، اور رہن سہن کے معیار میں فرق ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں بعض اوقات مزاجوں میں موافقت پیدا نہیں ہوتی، طبائع میں باہم الفت پیدا نہیں ہوتی، اس کے نتیجے میں پھر گھر ٹوٹ جاتے ہیں. تو اسلام نے کفو کو مد نظر رکھنے کی نصیحت فرمائی ہے. جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، جزاک اللہ صاحب، بہت شکریہ.